بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے. غیروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. باوقار علماء کرام معزز سامعین نظام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں اگر آواز پہنچ رہی ہے میری مائیں اور بہنوں حضرت اقدس حضرت قاری نظام الدین صاحب اور مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور اسی طرح حضرت مولانا محمد سلطان صاحب قاسمی دامت فیضہ ان تینوں کی محبتیں پھر ایک مرتبہ آپ کے دیاروں میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں. خالی حاضری کا شرف نہیں آپ کے درمیان میں آ کر کے خوشی کا اظہار کرنے کا بھی. اور الحمدللہ مولی یوسف صاحب میرٹھی اور قاری نظام الدین صاحب بڑی محبتوں سے بھی نوازتے ہیں جن کے میں لائق بھی نہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان دونوں جوانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان دونوں بچوں کو نظر بد سے بچائے. میرے بھائی مجھے بہت مختصر گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے. دعا کریں کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو سن کر کے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بھائی اس وقت میں چاروں طرف دیکھ لیا جائے کہ مجھے اور آپ کو کس قدر پھنسایا جا رہا ہے, مجھے اور آپ کو کس قدر پریشان کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. اے اللہ کے نیک بندوں, میں نے آپ تمام سامعین کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اس کے اندر میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو کچھ احساس دلا رہا ہے, مجھے اور آپ کو کچھ بتلا رہا ہے, کچھ نصیحت کے طور پر مجھے اور آپ کو بتلا رہا ہے کہ اے لوگوں, ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, کہ تمہارے الگ الگ قبیلے بنائیں جس سے تمہاری پہچان ہو جائے. بڑائی کے لیے نہیں, تکبر کے لیے نہیں, اونچا اور نیچا ہونے کے لیے نہیں. ہمارے یہاں تمام کے تمام انسان برابر ہیں, نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے, بلکہ تمام
یہ چاہتے ہو جب میں اور آپ اس دنیا کے اندر ہوں، جب بھی میری اور آپ کی عزتیں ہو جائیں، جب میں اور آپ قبر کے میدان میں جا رہے ہوں، قبر میرے اور آپ کو استقبال کریں، جب میں اور آپ حشر کے میدان میں پہنچیں تو سارے مجھے اور آپ کو تلاش کرتے پھریں، تو میرے اللہ نے ایک آپشن بھی بتایا ہے، اگر تم مقرر کرنا چاہتے ہو، استقبال کرنا چاہتے ہو تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم مکرم بننا چاہتے ہو تو آؤ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر کے زندگی کو گزارو۔ یہ حسب نسب، یہ خاندان کی برادریوں ہمارے یہاں نہیں چلتی، ارے جس خاندان سے تعلق رکھتے ہو یہ نسبتیں ہمارے یہاں نہیں چلتی، ارے اگر تم کسی کے سائن جاتے ہو، اگر تم کسی ولی اللہ کے سائن جاتے ہو، کسی شیخ محترم کے سائن جاتے ہو، یہ نسبتیں نہیں چلتی۔ اللہ پھر آپ کے یہاں چلتا کیا ہے؟ ہمیں وہ بھی بتلا دیجیے کہ میرے اور آپ کے اللہ نے مجھے اور آپ کو بتلایا، اتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم مکرم بننا چاہتے ہو تو آؤ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر کے زندگی کو گزارو۔ یہ حسب نسب، یہ خاندان برادریوں ہمارے یہاں چنگا نہیں لگتی، جو شخص اللہ کے نبی کو مانتا ہو، اللہ کو مانتا ہو، چاہے وہ کالے کلونا کیوں نہ ہو، چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، میرے اللہ نے اس کے لیے جنت نعیم کا انتظام کر رکھا ہے۔ اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، نبی کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، چاہے وہ مالدار کیوں نہ ہو، چاہے وہ حسب نسب والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ اچھے خاندان والا کیوں نہ ہو، لیکن میرے اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آؤ تم لے کر کے چلو، حالانکہ مجھے بہت مختصر گفتگو کرنی ہے، تو ذرا سنتا چلا جا نوجوان، اے اللہ کے نیک بندہ، آؤ تم لے کر کے چلو، جب میرے اور آپ میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھنا کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صحابہ کرام کو لے کر کے چلے گئے، جب دین کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں، جو میرے آقا کی بات کو مانتا، میرا اللہ اسے خوشخبری سنا دیتا، میرا نبی خوشخبری سنا دیتا، جنت کی بشارت دے دیتا، لیکن جو میرے اللہ کو نہیں مانتا، میرے نبی کو نہیں مانتا، پھر میرے آقا اور میرا اللہ اسے جہنم سے ڈراتے اور یہ کہتے اے میرے بندے، اے میرے امتی، اس دین کو مان لے، اس دین کے اوپر ایمان لے کر کے آ جا، میرا اللہ جنت نعیم تجھے عطا کرے گا۔ لیکن کیا ہوا اس وقت میں جب میرے اور آپ کے آقا نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، جس نے میرے آقا کی بات کو مانا، ہاں وہ خوشخبریاں سنتا چلا گیا، لیکن کیا ہوا میرے آقا کا چچا جس کو میں اور آپ ابو لہب کے نام سے جانتے ہیں، سب سے پہلے سب میں کھڑا ہونے والا، ہاں مخالفین کے سب میں کھڑا ہونے والا میرے آقا کا چچا آیا، پھر میرے اللہ نے پوری سورت کو قرآن میں اتار دیا، اس پر لعنتیں برسا دی گئی اور کہہ دیا جب تک قیامت تک اس سورت کو پڑھا جاتا رہے گا ابو لہب پر اسی طرح لعنتیں اترتی رہیں گی، اسی طرح ابو جہل پر لعنتیں بھیجتا رہے گا، اور اگر جس نے میرے آقا کی بات کو مان لیا چاہے وہ بلال حبشی کیوں نہ ہو، پھر میرے آقا نے اور میرے اللہ نے اسے آسمان فلک کا ستارہ بنا دیا، اور آؤ تم لے کر کے چلو، جب میرے اور آپ کے آقا اس آسمان کی طرف گئے ہیں، جب میرے اور آپ کے آقا کو جبرائیل علیہ السلام لے کر کے پہنچے تو میرے آقا نے سنا اے جبرائیل مجھے بتاؤ میرے سے جنت کے اندر مجھ سے آگے کون چل رہا ہے؟ ارے جبرائیل مجھے بتاتا کیوں نہیں، مجھے بتاؤ مجھ سے آگے جنت کے اندر کون جا رہا ہے؟ پھر میرے آقا سے جبرائیل نے کہا اے نبی جی یہ کوئی اور نہیں، یہ آپ کا امتی بلال حبشی ہے جو جنت میں آپ سے پہلے جا رہا ہے، حالانکہ دیکھنے میں
کالا کلوٹا ہے، حسب نسب بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن کیا ہوا؟ جیسے ہی اس نے میرے اور آپ کے آقا کے دین کو مانا، میرے اللہ کے دین کو مانا، میرے اللہ نے آسمان فلک کا ستارہ بنا دیا۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا آپ کو معلوم نہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ ہاں قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آواز دیتے ہیں، یہ قبر تو جانتی ہے تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ حسین و کریمین کی ماں ہے، علی المرتضی کی اہلیہ محترمہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر ہے۔ میرے کیا آواز آئی تھی قبر سے؟ وہ اعلان لگانے والوں سن لو، ہمارے یہاں عصب رسب نہیں چلتے، ہمارے یہاں خاندان برادریاں نہیں چلتی، ہمارے یہاں اعمال کے سکے چلتے ہیں۔ اعمال لائے ہو تو استقبال ہے، اگر اعمال نہیں لائے ہو تو بڑی پریشانی اور مصیبت کا گھر ہو۔ کیا وہ جواب حضرت فاطمہ کے لیے تھا؟ نہ میرے بھائی، میرے آقا نے تم کو جنت کی سردار تسلیم کر دیا تھا، بتلا دیا تھا۔ وہ جواب تو مجھ جیسے اور آپ جیسوں کے لیے تھا تو دو چار کتابیں پڑھ کر کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، تو دو چار کتابوں کا مطالعہ کیا کر لیا، دو چار وقت اللہ کے راستے میں کیا نکل گئے۔ اب مجھ سے اور آپ سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے، اب مجھے اور آپ کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کے نیک بندو، اپنے دماغوں کے اندر سے یہ بات نکال دینا، بلکہ جنت تو صرف اس کے لیے ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ پھر اسی کے ضمن میں اے اللہ کے نیک بندو، جب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی مکہ کو فتح کر رہے ہیں، جب مکہ فتح ہو گیا، جب میرے اور آپ کے آقا آیت پڑھ رہے ہیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اب حق آ گیا، اب باطل کو جانا پڑے گا۔ ارے باطل تو جاننے کی چیز ہے، ارے حق تو غالب ہونے کی چیز ہے۔ کیا ہوا؟ جب اذان کا وقت ہو گیا، جب میرے اور آپ کے آقا نے کہا ارے اب فتح مکہ کی اذان میں دینی ہے، تو تمام کے تمام مکہ کے سردار کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن عوف بھی گئے، ابو بکر صدیق بھی گئے، حضرت عثمان غنی بھی گئے، حضرت علی المرتضی بھی گئے، لیکن میرے آقا کی نظر کسی پر نہیں پڑتی۔ میرے آقا دیکھتے ہیں، سب سے پیچھے میرا کالا کلوٹا بلال کھڑا ہوا ہے، میرے آقا آواز دیتے ہیں، اے بلال آگے کیوں نہیں آتے، اذان کیوں نہیں دیتے، چڑھ جاؤ بیت اللہ کی زمین پر چڑھ کر کے، کعبے کے چھت پر چڑھ کر کے اللہ کا نام بلند کر دو۔ اے اللہ کے نیک بندو، کبھی تو میرا اللہ کہہ رہا ہے ہمارے یہاں حسب نسب نہیں چلتے، کہ خاندان برادریاں ہمارے یہاں نہیں چلتی، بلکہ ہمارے یہاں تو صرف اور صرف اتنا چلتا ہے کہ کتنا اللہ سے ڈر کر کے آئے گا، اور خالی یہ نہیں کہ میں اور آپ سب کے سامنے بیٹھ کر کے ڈرے، تنہائی کے اندر جا کر کے اللہ کا خوف اپنے دلوں سے نکال دے۔ او ذرا خبر لینا، او ذرا یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ تنہائی میں اللہ کو یاد نہ کرتے ہو، تنہائی کے اندر اپنی زندگی گناہوں والی گزار رہے ہو۔ اے اللہ کے نیک بندہ، اس کے لیے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ تو صرف اور صرف اس کے لیے ہے جو تم سب کے سامنے بھی اللہ سے ڈرتا ہو، جو تنہائی کے اندر بھی اللہ سے ڈرتا ہو۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا آپ کو معلوم نہیں، کبھی تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، کس طریقے سے ڈرے؟ جس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ لیکن اے نوجوان، مجھے کیا ہو گیا؟ تیرے دل کے اندر سے اللہ کا ڈر کیوں نکل گیا؟ ارے اسی وجہ سے میں اور آپ پریشان ہیں، اسی وجہ سے مصیبتوں کا شکار ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ گویا کہ میں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہم تجھ سے نہیں ڈرتے، ہم تیری بات کو نہیں مانتے، بلکہ ہم تو حکومت سے ڈرتے ہیں، حکومت چاہے کیسی بھی ہو، ہم تو حکومت سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تبھی تو میرے اللہ کی مدد میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔
تبھی تو میں اور آپ اکیلے تنہا کھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو اس طرح برباد نہ کرو۔ اس وقت میں اس دین کے ہر شعبے کو تیری ضرورت ہے، ہر میدان کو تیری ضرورت ہے۔ اے نوجوان، ذرا پلٹ کر کے آ جا۔ اے نوجوان، ذرا پلٹ کر کے آ جا اور اس دین کے اندر یہ سوچ کہ کہاں کمی ہے، کہاں کمزوری ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، نوجوانوں، اپنی جو اللہ نے جوانی دی ہے اس کو برباد نہ کرو، اس کو اسی طرح بدمست ہو کر کے زندگی کو نہ گزارو۔ میرے اللہ نے تو تمہارے لیے لاکھوں کروڑوں حوروں کا انتظام کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی نہ اور اپنی زندگی کو جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا پلٹ کر کے آ جاؤ۔ اگر آج بھی وقت ہے، اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا پھر پچھتاؤ گے، اس وقت پچھتانے میں کچھ نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے نیک بندو، جوانوں، آؤ ذرا لوٹ کر کے واپس آ جاؤ اور اپنے اللہ کی اس دین کو آگے لے کر کے چلا جاؤ۔ اے نوجوان، تو گناہوں میں ڈوب گیا، اے نوجوان، تو نوجوان اپنی جوانی کو برباد کرنے والا ہو گیا، آج بتاتا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نیک بندے، آج میرا اور آپ کو اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض کیوں ہوئے؟ مجھ سے اور آپ سے ناراض اسی وجہ سے ہے کہ میرے اور آپ کے آقا کے، ہاں میرے اور آپ نے اپنے آقا کے حکموں کو ماننا چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو ماننا چھوڑ دیا۔ آج نوجوان نئے نئے گناہوں میں ملوث ہو گیا، آج نوجوان شراب کا عادی ہو گیا، آج نوجوان زنا کا عادی ہو گیا، آج نوجوان جوا اور سٹے کا عادی ہو گیا۔ مجھے بتاتا کیوں نہیں کون سا گناہ ایسا ہے جو آج امت مسلمہ سے بچا ہوا ہے؟ اور ہم اللہ کی رحمتوں کا انتظار کر رہے ہیں، آج ہم اللہ کی مددوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی مدد ایسے قوم کے لیے میرے اللہ کی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، آج کوئی مدد میرے اللہ کی کسی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ میں نے اور آپ نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ آج میں اور آپ اللہ کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں، اے اللہ بگاڑو ہمارا کیا بگاڑتے ہو، نعوذ باللہ۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، اسی وجہ سے تو آج میرے اور آپ کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، آج اسی وجہ سے تو مسلمانوں کے اوپر پریشانیوں مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا آپ کو معلوم نہیں آج بھی اس سرزمین پر ایسے ایسے نوجوان موجود ہیں جو تہجد گزار ہیں، جو اللہ کے ہر وقت اللہ نے کر کے زندگی گزارتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم نہیں کہ فلسطین کے اسرا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے وہ فلسطین کا چیف کمانڈر کہہ رہا تھا، ارض مقدسہ کا چیف کمانڈر کہہ رہا تھا، ارے اے نوجوانوں، اے انڈیا والوں، اے ہندوستان والوں، میرے پاس آج بھی ایسے نوجوان موجود ہیں کہ نماز تو بہت دور کی بات، جن کی تہجدیں بھی فوت نہیں ہوتی۔ وہ ویسے نہیں ٹکرا رہے بڑی سپر پاور سے، وہ ویسے نہیں ٹکرا رہے اتنی بڑی طاقت سے، جبھی تو آج دنیا بڑی بڑی سپر پاور ان کے سامنے اپنا سر جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ ارے یہی تو کمال تھا صحابہ کا، صحابہ کو چھوڑ دیجئے، ارے اولیاء اللہ کو بھی چھوڑ دیجئے، ان ارض مقدسہ کے ان نوجوانوں کو دیکھ لیجئے کس طرح سے اللہ سے ڈر کے زندگی کو گزار رہے ہیں، دن کے اندر روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور راتوں کے اندر قرآن کو بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے بھی رو رہے ہیں۔ ابھی رمضان المقدس کا مہینہ آ رہا ہے، اے نوجوان مجھے بتا کون ایسا نوجوان ہے جو پورے 30 روزے رکھتا ہے؟ کوئی نوجوان نہیں ملے گا، ہاں کچھ دیر 3-4 نوجوان، کچھ اور آپ کو نظر ایسے آئیں گے، ہاں جو نوجوان روزہ رکھ رہے ہو، اے اللہ کے نیک بندو، روزہ نہ رکھنا یہ ایک گناہ ہے، لیکن میں نے اور آپ نے تو روزوں کی دھجیاں اڑا دی ہے، روزوں کا مذاق بنا رکھا ہے۔
اسی طرح چوپالوں پر کھلا سگریٹ پی جا رہی ہے، کھلا کھڑے ہو کر کے میں اور آپ چوراہوں پر کھا رہے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، کم سے کم میرے اللہ کی روزے کی مذاق تو نہ بناؤ۔ میں اور آپ خدا اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ یہ تجھے بگاڑنا میں بگاڑ، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم روزے کی مذاق بنائیں گے، جبھی تو میرے اور آپ کے پاس اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا پلٹ کر کے آ جاؤ، اے نوجوانوں ذرا پلٹ کر کے آ جاؤ، اور میرے اور آپ کے آقا نے جس طریقے سے بتلایا، میرے اللہ نے جس طریقے سے بتلایا، اس زندگی کو گزارنے والے وہ جاؤ۔ ابھی تو میرا اللہ نصیحت کر رہا ہے، بالکل آخری گفتگو کرنے لگا ہے اللہ کے نیک بندو۔ میرے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس طریقے سے ڈرے جس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو جب تم اس دنیا سے جاؤ تو بغیر ایمان کے نہ جانا، بغیر ایمان کے اس دنیا سے رخصت نہ ہونا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ ایسے گناہ کر رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا ایمان بھی میرے اندر سے نکل گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اسی کے ذمہ میرا اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے اللہ کے نیک بندو، اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اے اللہ کے نیک بندو آؤ، لیکن میں نے اور آپ نے اس قرآن کو مضبوطی سے تو پکڑ رکھا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اس قرآن کو جس چیز کے لیے قرآن تھا اس کے لیے میں اور آپ استعمال نہیں کرتے۔ میں نے اور آپ نے خالی اس قرآن کو تعویذ گھنٹوں کی کتاب بنا لیا، میں نے اور آپ نے خالی جہیز میں دینے والی چیز سمجھ لیا، خالی میں نے اور آپ نے اس کتاب کو گھر کے اندر برکت کی وجہ سے سجا لیا۔ کہ اللہ کے نیک بندو، یہ قرآن اس چیز کے لیے نہیں ہے بلکہ تو انقلابی کتاب ہے۔ اگر تمہیں راستے نظر نہ آئے قرآن اٹھاؤ، قرآن بتلائے گا راستہ کدھر ہے۔ اگر تمہیں تجارت کے میدان میں کامیاب ہونا ہے قرآن اٹھاؤ، قرآن بتلائے گا تجارت کس طرح کرنی ہے۔ اگر تمہیں عمرہ بننا ہے تو قرآن تمہیں بتلائے گا ارے تمہیں کس طرح عمرہ بننا ہے، کس طریقے سے عمرانی کو سنبھالنا ہے۔ لیکن میں نے اور آپ نے اس قرآن کو قسم و دھسم کھانے کے لیے بنا لیا، خالی جہیز میں دینے کے لیے بنا لیا۔ کبھی تو اس قرآن سے مجھے اور آپ کو اس طرح فائدہ نہیں پہنچ رہا اس طریقے سے فائدہ پہنچنا چاہیے تھا۔ اے اللہ کے نیک بندو، کہاں تک رونا روئے نوجوانوں، لیکن تو اپنی جوانی کو برباد کر چکا اور کر رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر تو اپنی اس جوانی کو برباد کرنے سے باز آ جائے، اگر تو غیر تعلقات سے باہر آ جائے، اے اللہ کے نیک بندو تیری جوانی تو بڑی قیمتی جوانی تھی۔ ایک وقت وہ تھا جب محلے کی معصوم بچیاں، جب گاؤں کی معصوم بچیاں تجھے اپنا رکھوالا سمجھا کرتی تھی۔ ارے میرا گاؤں کا بھائی موجود ہے، میرا گاؤں کا نوجوان موجود ہے، لیکن تو خود عزتوں کا لٹیرا ہو گیا، تو خود عزتوں کو چار تار کرنے والا ہو گیا۔ اے اللہ کے نیک بندو، اس سے تو یہ امید نہیں تھی بلکہ اس سے تو یہ امید تھی کہ تو اپنی بہنوں کے لیے سہارا بنتا۔ ارے تیری جوانی تو اسی ایسی قیمتی جوانی تھی کہ تیری جوانی نوجوانوں کو بغداد سے ہندوستان کا سفر کرنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ ارے کہ تجھے معلوم نہیں محمد ابن قاسم کی ہندوستان آنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ تجھے معلوم نہیں جب راجہ طاہر کے زمانے میں مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا گیا، جب مسلمانوں کو قافلے کو ان کی بچیوں کی عزت کو لوٹا گیا، جیسے ہی وہاں محمد ابن قاسم رات کو خواب کے اندر آئے، اسے چیخ و پکار کی آواز آئی اور اس سے معصوم بچیوں کی آواز آئی، ارے کون ہے ہماری عزتوں کا رکھوالا، ارے کون ہماری عزت کرانے والا؟ ارے محمد ابن قاسم کی آنکھ کھلی، فوراً
حافظ دوستان کا سفر طے کیا، راجہ طاہر سے ملاقات کی اور آ کر کے فوراً اس سے مقابلہ کیا۔ ہاں تو 4 نوجوان ہیں اور ادھر ہزاروں کے لشکر کو چنے چبانے پر مجبور کر دیا، جس وجہ سے کہ میری بہن کی عزت ہو جائے، میری بہن کی عزت ہو جائے۔ لیکن میں اور آپ تو خود اپنی بہنوں کی عزتوں کے لٹیرے ہو گئے۔ کہیں تو تجھے رکھوالا سمجھا کرتی تھی، آج تو ہی کی عزتوں کا لٹیرا ہو گیا۔ آج تیرے موبائلوں کے اندر غلط تعلقات ہیں، آج تیرے موبائلوں کے اندر غلط نمبرات ہیں، تو راتوں کو پوری رات باتیں کرتا ہے، غیر تعلقات باتیں کرتا ہے، ناجائز باتیں کرتا ہے۔ تو مجھے بتاتا کیوں نہیں اے اللہ کا نیک بندہ، کہاں سے اللہ کی مدد آ جائے، کہاں سے میرا اللہ میرے اور آپ کے راستے کھول دے، ورنہ بے اللہ کے نیک بندو ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم تو ڈھونگی ہیں، ورنہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جن کے لیے میرے اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ آج میں اور آپ 2-4 رکعت پڑھتے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج ذرا سا سفر شروع کر دیا، نماز غائب ہے، آج میرے گھر میں مہمان آ گئے، نماز غائب ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اور آپ اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈر کے زندگی کو گزارتے، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے، جمیعا ولا تفرقوا۔ اور اس کی بربادی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ قوم آپس میں اختلاف کر چکی ہے، آپس میں انتشار کر چکی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، جب تک میں اور آپ آپس میں مل کر کے رہیں گے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو الگ کر دے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اور سب سے بڑی کمی میرے اور آپ کی یہ ہے کہ میرے اور آپ نے اپنے علماء سے تعلق کو ختم کر دیا ہے۔ آج میں اور آپ اسی وجہ سے پیچھے ہیں، آج میں اور آپ علماء کا کہنا نہیں مانتے۔ ارے میں اور آپ تو بغض اور حسد میں گرفتار ہیں، ارے میں اور آپ اپنے اماموں کو، اپنے علماء کو ہدیہ تو کیا دیں، میں اور آپ تو نہ دعا بھی نہیں دیتے، میں اور آپ تو ان کے مخالف ہیں، میں اور آپ تو ان کے مخالف ہو گئے۔ اے اللہ کا نیک بندو، اسی وجہ سے آج سندھ کے اندر چلے جاؤ، برما کے اندر چلے جاؤ، جہاں پر مسلمانوں کی ہزاروں سال حکومت تھی، ان سے معلوم کیا گیا، ہمیں بتاؤ تمہاری مسلمانوں کی حکومت کس طرح ختم ہو گئی؟ خالی حکومت نہیں، مدرسے بھی ختم ہو گئے، مسجدیں بھی ختم ہو گئی۔ تو بتلائیں گے ہم نے اپنے علماء سے تعلق کو ختم کر دیا تھا، میں اور آپ علماء سے بغض کرنے لگے تھے، اپنے علماء سے حسد کرنے لگے تھے، میں اور اب اپنے علماء کو سر کا تاج نہیں، اپنے علماء کو پیروں کی چوٹیوں سمجھنے لگے تھے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ قوم جبھی ترقی کرے گی جب میں اور اب اپنے علماء کے ساتھ ہوں گے، علماء کے ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ، سب دیں گے انشاءاللہ، ان سے کاندھے سے کاندھا ملائیں گے انشاءاللہ، ان کی مخالفت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اگر میرے اور آپ کے امام ہیں، ان کی بھی قدر کریں گے انشاءاللہ، ان کی بھی اتباع کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر میرے اور آپ کے محلے میں کوئی مولوی ہے، حافظ ہے، اس کی بھی قدر کریں گے انشاءاللہ، قدر کریں گے نا۔ اللہ کے نیک بندو، آپ نے ایک نام تو میرٹھ کے اندر سنا ہوگا، جس کو اور آپ مولانا بدر الدین کے نام سے جانتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ان کا جب وہ جنت البقیع کے اندر دفن ہے، وہاں کا قانون یہ ہے کہ 3 سال کے بعد وہاں سے اس مردے کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرے کو لٹا دیا جاتا ہے۔ جب 3 سال کے بعد قبر کو کھولا گیا تو قبر نے ان کے کفن کو بھی نہیں چھویا، قبر نے ان کی کفن کو بھی نہیں چھویا۔ پھر 6 سال بعد کھولا گیا، پھر بھی اسی طرح، 9 سال بعد کھولا گیا، پھر بھی اسی طرح۔ سب کے سب ہمیں تعجب ہو گئے، ارے ایسا کون سا عمل تھا؟ ان کے گھر والوں سے معلوم کرا، گھر والے کہنے لگے ارے کون سا عمل بتلائے؟ ان کی راتوں کی تہجدیں، ان کا دن کے اندر کا روزہ،
کون سی بتلائیں وہ بتلاؤ جن کی وجہ سے آج بھی قبر کے اندر موجود ہے۔ فرمایا اگر کوئی حافظ قرآن ان سے ملنے آ جاتا یا ان کے سامنے بیٹھ جاتا تو وہ اس کے سامنے اپنے پیر بھی نہیں پھیلایا کرتے تھے۔ اللہ نے اسی برکت کی وجہ سے انہیں یہ انعام دیا۔ میں اور آپ انشاءاللہ ارادہ کریں انشاءاللہ العظیم جتنے بھی میرے اور آپ کے علماء ہیں ان کی قدر کریں انشاءاللہ، کہنے گے میں انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو ان کی قدر کرنے کی توفیق دے دے۔ اور خاص طور سے میں اور آپ امام محترم کی اپنے سر کے تاج مولی یوسف میرٹھی کی قدر کریں گے انشاءاللہ، ہر نظام الدین کی بھی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق دے دے۔ دل تو چاہ رہا ہے اور گفتگو کرو لیکن وقت کافی ہو گیا، مجھے بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جمعے کے بعد میرے حضور والا دامت برکات مولا تشریف لائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق دے دے۔ آمین۔